دوحہ میں ایران سے مذاکرات اہم ہیں، دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ ایران جوہری ہتھیار نہ رکھنے پر راضی ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں عالمی سطح پر نیچے آ رہی ہیں۔ امریکہ اور ایران کے درمیان آج قطر میں مذاکرات ہوں گے۔ امریکی ایلچی اسٹیو وٹکاف اور جیرڈ کشنر آج دوحہ روانہ ہوں گے۔ ترجمان وائٹ ہاؤس نے تصدیق کر دی۔ کیرولین لیوٹ کا کہنا تھا امریکہ جنگ بندی سے متعلق اپنی ذمہ داریاں پوری کر رہا ہے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ ایران کے ساتھ سفارتی حل کے خواہاں ہیں۔ ایران نے آج قطر میں امریکی ٹیم سے ملاقات کی تردید کر دی۔ نائب وزیر خارجہ قاسم غریب آبادی کا کہنا ہے امریکہ سے براہ راست بات چیت کا کوئی منصوبہ نہیں۔ دوحہ میں تکنیکی مذاکرات کی تصدیق نہیں کر سکتے۔ تاریخ اور مقام پر ابھی اتفاق نہیں ہوا۔ امریکہ سے سفارتی امور اور مشاورت کا سلسلہ فی الحال ثالث ممالک کے ذریعے جاری ہے۔ امریکی نیوز ویب سائٹ ایکزیوس نے دعویٰ کیا ہے امریکہ اور ایران نے ایک دوسرے پر حملے روکنے پر اتفاق کر لیا۔ دونوں وفود بدھ کو دوحہ میں پاکستان اور قطری حکام سے الگ الگ مذاکرات کریں گے۔ في ظل وقف اطلاق نار يكون هناك 100 شهيد في لبنان في هذه الثلاث ايام واستمرار الاعتداءات من قبل اسرائيل، يجب ان يكون هناك احترام للاتفاق. لبنان میں جنگ بندی کے باوجود 100 افراد کی شہادت ناقابل قبول ہے۔ قطری وزیر اعظم شیخ محمد نے جنگ بندی معاہدے پر عمل درآمد کا مطالبہ کر دیا۔ کہا اسرائیلی حملوں کا سلسلہ فوری رکنا چاہیے، تمام معاملات سفارتی ذرائع سے حل کیے جائیں۔ لبنان میں جنگ بندی کی خلاف ورزیاں ناقابل قبول ہیں۔ اسرائیل کی جنوبی لبنان پر پھر بمباری۔ اسرائیلی وزیر اعظم کے دفتر سے جاری بیان میں دعویٰ کیا گیا تازہ حملوں میں حزب اللہ کا زیر زمین عسکری انفراسٹرکچر تباہ کر دیا۔ حملے سے پہلے امریکہ کو آگاہ کر دیا تھا۔ کارروائی میں 200 میٹر طویل سرنگ کو نشانہ بنایا گیا۔ مشرق وسطی فلسطین کی صورتحال پر سلامتی کونسل میں پاکستان کا دو ٹوک موقف۔ پاکستانی مستقل مندوب عاصم افتخار کا کہنا تھا مقبوضہ فلسطین میں جو کچھ ہم دیکھ رہے ہیں وہ منظم اور سوچی سمجھی مہم ہے۔ مقبوضہ فلسطین میں بستیوں کی توسیع، زمینوں کا الحاق، مکانات مسمار کیے جا رہے ہیں۔ فلسطینیوں کو زبردستی بے دخل اور بے گھر کر کے جائز فنڈز روکے جا رہے ہیں۔ مقبوضہ فلسطین کی صورتحال کوئی افراتفری نہیں، مقبوضہ فلسطین میں غیر قانونی اسرائیلی قبضے کو دوام دینے کا طے شدہ فریم ورک ہے۔ پاکستان نے کراچی میں دہشت گرد حملے پر افغان طالبان حکومت کو سخت ڈیمارچ دیا۔ افغان ناظم الامور کو دفتر خارجہ طلب کر کے ڈیمارچ دیا گیا۔ کابل میں پاکستانی سفیر عبید الرحمان نظامانی نے بھی افغان وزارت خارجہ کو اسی نوعیت کا ڈیمارچ پہنچایا۔ ترجمان دفتر خارجہ کہنا ہے ڈیمارچ اس لیے جاری کیا گیا کیونکہ حملے میں افغان شہری ملوث ہیں۔ حملہ ثابت کرتا ہے افغان شہری بدستور پاکستان میں دہشت گرد کارروائیوں کے لیے استعمال ہو رہے ہیں۔ پانی ہماری لائف لائن اور ریڈ لائن ہے۔ مودی پاکستان میں آبی دہشت گردی کرنا چاہتا ہے، جو ہمارے پانی پر ہاتھ ڈالے گا اس کا ہاتھ کاٹ دیں گے۔ وفاقی وزراء عطا تارڑ اور مصدق ملک کی پریس کانفرنس۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے کہا عالمی قوانین کے تحت سنتاس معاہدے کو بھارت ختم نہیں کر سکتا۔ سنتاس معاہدے پر پاکستان کے موقف کو پوری دنیا مانتی ہے۔ بھارت کے موقف کو کسی بھی فورم پر پذیرائی نہیں ملی۔ مصدق ملک نے کہا پاکستان واضح کر چکا ہے وہ اپنے حصے کے پانی پر کوئی سمجھوتہ نہیں کرے گا۔ پوری دنیا میں بغیر معاہدے کے پانی بہہ رہا ہے۔ اسلام آباد کانفرنس میں یہ نقطہ اٹھائیں گے۔ پاکستان کی افواج نے ثابت کر دیا ہم اپنا حق لینا جانتے ہیں، لیکن باقی دنیا کیا کرے گی؟ پی آئی کی نجکاری کامیابی سے مکمل، ایئر لائن کی ملکیت باضابطہ طور پر نئے مالکان کو منتقل کر دی گئی۔ عارف حبیب کنسورشیم اور پی آئی اے ایکویٹی نے انتظام سنبھال لیا۔ پی آئی اے ایکویٹی لمیٹڈ نے 180 ارب روپے کی ملکیت حاصل کی۔ 55 ارب حکومت پاکستان کو ملیں گے۔ 125 ارب کی پی آئی میں سرمایہ کاری ہوگی، جس سے آپریشنل اصلاحات، بیڑے کی جدت اور نئے روٹس کا آغاز ہوگا۔ چیئرمین پی آئی اے ایکویٹی لمیٹڈ کا کہنا ہے پی آئی اے کو جدید عالمی معیار کی ایئر لائن بنائیں گے۔ قوم کا اعتماد ہر میل، ہر مسکراہٹ اور ہر سال کے ساتھ حاصل کیا جائے گا۔
PIA نجکاری ٹرانزیکشن کا پہلا مالیاتی مرحلہ کامیابی سے ہمکنار ہوا۔ پاکستان کی معاشی اصلاحات کے سفر میں ایک اور اہم سنگ میل طے ہو گیا۔ وزیراعظم شہباز شریف کہتے ہیں حکومت مضبوط معیشت اور روشن مستقبل کے لیے جرأت مندانہ اصلاحات جاری رکھے گی۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار فیلڈ مارشل سعید آصم منیر اور ان کی ٹیم کو خصوصی خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ متعلقہ ٹیموں کی پیشہ ورانہ مہارت، عزم، انتھک محنت سے یہ تاریخی کامیابی ممکن ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے کہا PIA نجکاری منصوبے کی پہلی کامیاب مالی تکمیل پاکستان کے لیے تاریخی اور اہم کامیابی ہے۔ کامیاب سفر میں شامل تمام افراد، اداروں کی خدمات کو سراہتا اور شکریہ ادا کرتا ہوں۔ سپریم کورٹ آزاد کشمیر نے PTI کی عبوری رجسٹریشن کا فیصلہ معطل کر دیا۔ چیف جسٹس سعید اکرم راجہ کی سربراہی میں سپریم کورٹ کا فل بینچ تشکیل۔ PTI عبوری رجسٹریشن کیس کی سماعت 2 جولائی کو ہوگی۔ آزاد جموں کشمیر کا 286 ارب روپے کا بجٹ منظور۔ وزیر خزانہ چودھری قاسم مجید نے بجٹ قانون ساز اسمبلی میں پیش کیا۔ غیر ترقیاتی اخراجات کے لیے 2 خرب 50 ارب روپے، ترقیاتی اخراجات کا تخمینہ 36 ارب روپے، سول ڈیفنس ڈیزاسٹر مینجمنٹ کے لیے 10 کروڑ روپے رکھے گئے ہیں۔ ترقیاتی ادارہ جات کے لیے 19 کروڑ اور تعلیم کے لیے 3 ارب روپے مختص، توانائی اور آبی وسائل کے لیے 3 ارب اور مواصلات کے لیے 14 ارب روپے رکھے گئے ہیں۔ گورنمنٹ آف پنجاب جو ہے اسی کے علم میں لائے بغیر بل پاس کروانے کی کوشش کر رہی ہیں۔ پنجاب کنٹرول آف ہیبیچول offenders and anti-social behavior. I was not aware of this law. ہمارے آج کے ایجنڈا پر supplementary budget final agenda by the government. None of the bills is being presented today. پنجاب میں آدھی مجرم بل قانون سازی سے روک دیا گیا۔ محکمہ داخلہ کی قائمہ کمیٹی اس پر دوبارہ غور کرے گی۔ مجوزہ بل کے تحت بار بار جرائم میں ملوث افراد کی نگرانی کے لیے پہلی بار الیکٹرانک مانیٹرنگ ڈیوائس استعمال کرنے کی تجویز دی گئی۔ بل میں سوشل میڈیا پر جھوٹی خبریں پھیلانے، نفرت انگیز تقاریر، اشتعال انگیز مواد، بلیک میلنگ، دھمکیوں، خواتین کو ہراساں کرنے، ہتھیاروں کی نمائش، جعلی دستاویزات، جوا اور شراب فروشی سمیت متعدد سرگرمیوں کو معاشرہ مخالف رویوں میں شامل کرنے کی تجویز دی گئی۔ اپوزیشن رکن رانا آفتاب نے بل سنا کر رہنمائی مانگی۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی بل کی قائمہ کمیٹی بھیجنے سے لائل۔ ملک احمد خان کی اسمبلی سیکرٹری سے باز پرس، کہا وہ اس پر سخت ایکشن لیں گے۔ کراچی میں رات کے مبینہ پولیس مقابلے میں 3 ڈاکو ہلاک۔ پولیس کے مطابق لانڈی چشمہ گوٹ کے قریب مقابلے میں ایک ڈاکو ہلاک شناخت سخین کے نام سے ہوئی۔ شاہ لطیف ٹاؤن میں پولیس مقابلے میں ہلاک ڈاکو کی شناخت حال نہیں ہو سکی۔ سچل کے علاقے میں شہری کی فائرنگ سے ایک ڈاکو ہلاک ڈاکو کی شناخت نہیں ہو سکی۔ اس کا نام دانش ہے، پتر کا عمر اس کی 25 سال ہے۔ آپ ان کی بہن ہیں؟ آپ بہن ہیں، یہ بھائی ہے، سب لوگ ان کو دفن کر رہے ہیں۔ اپنی موت آپ مرا۔ ملتان میں غربت کا مارا باپ بیٹی کی لاش کو کفن بھی نہ دے سکا۔ جوان بیٹی کی لاش چادر میں لپیٹ کر قبرستان پہنچ گیا۔ شہری نے بتایا مالی تنگی کے باعث کفن اور قبر کے اخراجات برداشت نہیں کر سکتا۔ پولیس نے اپنی جیب سے رقم دے کر کفن کا انتظام کرایا۔ اڈیالہ جیل کے 14 قیدی آنکھوں میں مرچیں پھینک کر فرار۔ پولیس قیدیوں کو عدالت سے واپس اڈیالہ جیل لے جا رہی تھی۔ قیدیوں نے پہلے وین میں ہنگامہ مارا، پھر اہلکاروں پر حملہ کر دیا۔ پولیس نے 4 قیدی پکڑ لیے، باقی 10 کی تلاش جاری۔ پولیس کا کہنا ہے فرار قیدی ڈکیتی، قتل، اقدام قتل، منشیات کے سنگین جرائم میں نامزد۔ قیدیوں نے فرار ہونے کی پلاننگ جیل میں تیار کی۔ IG پنجاب راؤ عبد الکریم کا نوٹس۔ SP ہیڈ کوارٹرز راؤ مدثر اقبال کو عہدے سے ہٹا دیا۔ DSP ہیڈ کوارٹرز امتیاز احمد معطل۔ اگر کوئی ایسی جگہ ہے ہمارے ملک میں جو ہمارے لیے سیف نہیں ہے تو پلیز اسے بند کر دو۔ میری بہو نے فون کیا، علی کو گولی لگی ہے، علی شاید شہید ہو چکے ہیں، مجھے بھی 5 گولی لگی ہے، بہت زخمی ہوں، کہیں میری آنکھ نہ بند ہو جائے، میرے بچوں کا کیا ہوگا، مجھے 5 گھنٹے ہو گئے، مجھے کوئی نہیں بچائے گا، آپ آ جاؤ۔ جو بھی کال آ رہی ہے سب وہیں سے بلوچستان کی حکومت سے آ رہی ہے۔ سندھ کو شاید پتہ نہیں ہوگا اس بارے میں۔
بیٹی کو کوئٹہ جانے سے منع کیا تھا، وہ بہت پرجوش تھا۔ بہو نے کال کر کے بتایا اسے گولیاں لگی، 5 گھنٹے ہو گئے ہیں، کوئی بچانے والا نہیں۔ بلوچستان میں قتل علی مرتضیٰ کے والد جمیل کہتے ہیں اس آنے کا کوئی ازالہ نہیں ہو سکتا۔ بلوچستان حکومت رابطے میں، حکومت سندھ نے داد رسی تک نہیں دی۔ مقتول کے تایا نے بتایا یہ ہماری زندگی کا سب سے بڑا ثانیہ ہے، ہمارے خاندان کا لاڈلا بیٹا چلا گیا۔ علی مرتضیٰ سب کے کام آنے والا لڑکا تھا۔ قتل کا مقدمہ مستونگ میں سرکار کی مدیت میں درج۔ ایس پی مستونگ نے بتایا علی مرتضیٰ نے لا علمی میں محفوظ راستہ چھوڑ کر خطرناک راستہ اختیار کیا تھا۔ جائے وقوع سے SMG کے خول ملے ہیں، دہشت گردوں کو جلد گرفتار کر لیا جائے گا۔ وینزویلا میں زلزلے کے 4 روز بعد بچوں سمیت 4 افراد کو ملبے سے زندہ نکال لیا گیا۔ اب تک زندہ نکالے جانے والوں کی تعداد 33 ہو گئی، ہلاکتوں کی تعداد 1450 ہو گئی، ہزاروں افراد زخمی، 70,000 لاپتہ۔ یورپ میں شدید گرمی کی لہر، ایک ہفتے میں 1300 افراد لقمہ اجل بن گیا۔ فرانس میں شدید گرمی کے باعث عوامی تقریبات منسوخ۔ جرمنی میں گرمی کا نیا ریکارڈ بن گیا، پارہ 41 ڈگری سینٹی گریڈ تک چلا گیا۔ روم اور میلان سمیت 18 شہروں میں ریڈ الرٹ جاری۔ وفاقی حکومت سود سے پاک مالیاتی نظام کے لیے متحرک، شریعت کے مطابق مالیاتی نظام کے لیے قانونی اصلاحات کا فیصلہ۔ وفاق کو صوبائی قوانین میں ترامیم کی جائیں گی۔ بینکوں کے IT نظام کو اسلامی بینکاری کے مطابق بنایا جائے گا۔ اسلامی بینکاری کے لیے عملے کی تربیت کا پروگرام بھی شامل ہے۔ 2027 کے بعد نئی سرکاری فائنانس شریعت کے مطابق ہوتے ہیں۔ روایتی قرضوں کو مرحلہ وار اسلامی فائنینسنگ میں تبدیل کیا جائے گا۔ اسلامی مالیاتی نظام کی طرف مرحلہ وار منتقلی کی جائے گی۔ حقوق کے اجرا کا نیا نظام متعارف کرانے کا فیصلہ۔ شارٹ ٹرم حقوق کے اجرا پر کام تیز کر دیا۔ وفاق کی شرعی عدالت نے فیصلہ دیا تھا کہ 31 دسمبر 2027 تک ربا سے مکمل پاک نظام ملک میں نافذ کیا جائے گا۔